اب دونوں کی مار پیٹ شروع ہوئی. اس مار پیٹ کے اندر خنجر اس کو چلا دیا. لاش تڑپنے لگی. اپنے آدمی سے کہا کہ اس کی لاش کو لے جا کے اس کے دروازے تک پھینک کرا، اس کے جھوپڑے تک، اور بیوی سے کہہ دینا کہ میرا نام نہیں لے رہے وہ. مگر بات پتا چل گئی، پولیس لے گئی. کیسے بھی کر کے کیس اس کا اڑ گیا، چھوٹ کر آ گیا. وہ بیوی اس کی بیوہ ہو گئی. نل اس طرف پانی بھرنے کے لیے روز صبح بیچاری پانی بھرنے کے لیے آوے، حمل سے تھی بیچاری. تو راجا کہتا کہ بیوی کبھی کبھی مجھے کہتی کہ راجا تو توبہ کر لیا بھی اور جا کے اس عورت سے معافی مانگ لے، ورنہ کسی کی بددعا تجھ کو ختم کرنا ڈالے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کسی کی دعا لے سکتے تو لو، مگر کسی کی زندگی میں بددعا کبھی نہیں لینا. بددعا اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے خاندان تباہ ہو گئے اس میں. یاد رہے کسی کی بددعا کبھی نہیں لینا. بددعا انسان کو برباد کر دیتی ہے. بہرحال بیوی نے وہ راجا سے کہا کہ تم جا کے معافی مانگ لو. اس نے انکار کیا کہ نہیں، ایک عورت ذات کے پاس میں کیا معافی مانگوں گا، کائے کو یہاں رہنے کو آئے وہ لوگ، معلوم تو ہے جھوپڑ پٹی یہاں پر یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا. آخر کار یہ ہوا، اس بیچاری کو بچہ آنے کا تھا تو ماں باپ کو پتا چل گیا، مدراس بلا لیا. اور وہاں بعد میں پتا چلا کہ کسی وکیل صاحب تھے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے نکاح کر لی. یہاں راجا کی حالت ہوئی کہ اس کو 13 یا 14 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. معلوم نہیں خدا نے سن لیا، بیوی حمل سے ہیں. اب بیوی کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اتنے سال میں ایک بچہ ہو رہا ہے، پہلا ہی بچہ ہے. بہت دیکھ بھالی کے ساتھ اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے سب کو تیاری کی. آخر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا. اسپتال میں کافی رقم خرچ کی اس نے، اچھے میٹرنیٹی ہوم میں لے کر گیا اس کو. اور جب بچہ تولد ہوا، پیدا ہوا، یہ باہر بیٹھا ہوا تھا. نرس سے آ کر یہ بچہ اس کے ہاتھ میں دیا. نرس کہتی ہے کہ معاف کرنا راجا صاحب، آپ کو لڑکی ہوئی ہے، اس کی مبارکباد دیتی ہوں، مگر دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کٹی ہوئی لڑکی ہے. یہ کپڑا ہٹا کے دیکھا، دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ ہی نہیں تھے اس کو. راجا کہتا ہے کہ میں نے جس وقت اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لی تو جیسے وہ بچی مجھے کہہ رہی ہے کہ ایک خون تو پہلے بھی کیا یہ دوسرا کر لے، میرا بھی گلا گھونٹ دے تاکہ تیری زندگی کا بوجھ نہ رہے، مگر یاد رکھ کہ ایک خون کا بدلہ اس طریقے سے اللہ نے تجھے یہ سزا دی ہے کہ میں تیرے سامنے آئی ہوں. اگر تم میرا بھی گلا گھونٹ دے گا تو معلوم ہے اس سے دردناک سزا خدا دے سکتا ہے. اس لیے میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا. آج بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کو نہلانے کے لیے تکلیف، اس کے بالوں میں تیل ڈالنے کے لیے تکلیف. اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں کہ دونوں ہاتھ سے کٹی ہوئی ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے زندگی میں کتنا بھی پیسہ دو مگر کوئی تیار نہ ہوگا. اس کی خدمت ہی کون کرے گا. اور اس لیے میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے وہ گناہ جو تھے اس کی سزا قدرت مجھ کو اس طریقے سے اس لڑکی کی شکل میں مجھ کو دی ہے. تو دوستو بزرگوں، شراب اور جوا انسان کے دربار سے جو انسان چھوٹ جائے، مگر خدا کے دربار سے چھوٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ خدا کا یہ قانون ہے. اللہ نے صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نے میرا گناہ کیا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں تمہیں بخش دوں، مگر میرے مخلوق میں سے کسی انسان کا گناہ کیا جب تک وہ تم کو معاف نہ کرے مجھے بھی نہیں کہ میں تم اس گناہ کو معاف کر دوں. سمجھداری چیز آپ کو، دل بھاری ہو گئے نا آپ کا. واقعہ ایسا تھا. میں بیچ میں ایک دو چیز ایسی بتا دوں. میں
جس سے آپ کا دل تھوڑا ہلکا بھی ہو جائے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے بھی برسوں تک تقریر سنتے ہیں مگر اثر کچھ نہیں ہوتا. برسوں تک سننے پر بھی ایسے لوگوں کے لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو آپ نے اس کو روک کر کھڑا کیا. داڑھی ماشاءاللہ اس کی تھی، داڑھی سفید ہو گئی تھی مگر سر کے بال جو تھے اس کے کالے تھے. یہ اکثر کو آپ دیکھتے ہیں کہ داڑھی ان کی سفید، بال جو ہے کالے ہیں برابر. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ پہلے تو پیدا ہوا ہے تیری داڑھی؟ تو کہا صاحب میں ہی پہلے پیدا ہوا، میں 20 سال کا ہوا، 18 سال کا ہوا تب جا کے داڑھی آئی ہے. تو کہا تیرے یہ داڑھی بعد میں آئی، اس میں فرق ہو گیا، کالی سے سفید ہو گیا، مگر تیرے میں کوئی فرق ابھی تک نہیں پڑا. فرق پڑتا ہے. اتنی تقریر سننے کے بعد، اتنی باتیں سننے کے بعد اگر فرق نہ پڑے تو انسان کاہے کا. یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے آپ، قدرت نے ڈھانچہ بنایا انسان کا. ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے. جب دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، ساتھ میں اور بھی کھڑے ہیں. بازو میں ایک بڑی عمر کے چچا کھڑے تھے. اسے دیکھا، کسی کو چاند نظر نہیں آتا، وہ کہتا وہ درخت کے پیچھے چاند نظر آتا ہے. سب لوگوں نے دیکھا بھی چاند تو دکھتا ہی نہیں ہے. جب چاند نہیں نظر آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کیا بات ہے، کہا چچا آپ کو دکھتا ہے چاند؟ تو ایسے منہ پھیر کے دیکھا تو حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ ان کی پلکوں کا سفید بال جو ہے وہ وہاں سے ٹوٹ کر یہاں سامنے آ گیا تھا، اب ان کو چاند دکھتا تھا. حضرت عمر نے دیکھا، کہا بھائی دیکھو پانی ہے، مشک بھری ہوئی ہے، ذرا منہ دھو لو. اپنا منہ دھو لیا. چاچا اب بتاؤ چاند کہاں ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہے ہی نہیں چاند. اب چاند نظر نہیں آ رہا. اب جب چاند نظر نہیں آ رہا تو ابھی حضرت عمر پوچھتے چاند کہاں گیا؟ تو کہا کیا معلوم. تو گال کے اوپر وہ بال لٹکتا تھا، بتایا کہ دیکھو یہ جو تھا یہ چاند تم کو دکھتا تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قدرت نے ساندھے اس میں دیے اور کئی اعضائیں ہمارے ساتھ میں ہیں. اگر یہ اپنی جگہ پر صحیح رہے تو خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی. اس میں سے ایک آنکھ کا پلک کا ایک بال اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ فٹ ہوگا تو پورے ہلال کی حقیقت کو اس سے بدل دیا. تو ہمارے اعضاء اگر ٹھیک نہ رہے، جو کام کرنے کا کہا اس کے بدلے میں کچھ اور کرتے رہے تو بتائیے کہ انسان کی زندگی کی حالت کیا ہوگی؟ پوری حالت کو بدل کر رکھ دے گا. وہ سمجھ میں آ رہی چیز؟ پوری حالت کو بدل دے. اور یہ چیز سمجھنے کی ہے کیونکہ انسان کا ڈھانچہ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہے. جیسے سنگر کمپنی جس وقت بمبئی میں آئی تو اس وقت ہاتھ کا سلائی کا مشین تھا. یہ مشین جب آیا تو کمپنی کی طرف سے اس کے ریپریزنٹیٹیو جو تھے وہ آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے. جب آپ مشین لے جاؤ تو وہ آدمی سیلسمین گھر پر آتا تھا، اس کو بتاتا کہ سوئی کو اس طرح لگاؤ، سوئی میں دھاگا اس طریقے سے پھرو، سوئی ذرا ٹیڑھی ہو جائے گی تو ٹاکا ٹوٹ جائے گا، اس سے زیادہ ٹیڑھی ہوگی تو سوئی ٹوٹ جائے گی. سوئی کو اس طرح رکھنا ہے، دھاگے کو اس طرح لگانا ہے اور اس کے بعد میں ہینڈل کو اس طرح پھرانا ہے اور پھر کپڑے کے ٹاکے اس طرح کے چلانے. اس میں سلو فاسٹ بھی ہو سکتے، چھوٹے بڑے ٹاکے بھی ہو سکتے. یہ سب سیلسمین سمجھاتا تھا. اس طریقے سے اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے اور اس کو صحیح چلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ سمجھاوے کہ کس طریقے سے یہ تم کو کام کرنا ہے. جیسے کوئی محل بنائے، کوئی بنگلہ بنا دے شہر میں، مثال کے طور پر آپ نے یہیں پہ بنگلہ بنا دیا، بہت بہتر بنگلہ، اس میں گالیشیں بھی ہیں، اس میں آپ نے فریج بھی رکھا ہے، غسل خانے میں آپ نے گیزر بھی رکھا ہے پانی گرم ہونے کے لیے. اب کوئی گاؤں میں سے کوئی آدمی آیا، بہت چھوٹا کھیڑا گاؤں، وہاں سے کوئی آدمی آ گیا، اب وہ آ کے آپ کے گھر میں ٹھہرا تو آپ اس کو سب بتائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ گالیشا ہے، جوتا ادھر ہی اتار کے ادھر آنا، اندر آ کر بیٹھو تو پیر جڑا کے اوپر بیٹھنے کا نہیں،
نہیں تو یہ صوفہ خراب ہوئے گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دونوں پاؤں چلا دیں گے اوپر, بیڑی منہ میں لے کے دم مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتا ہے نا. بولے یہ بھائی ایسا نہیں کرنا. گیزر تم کو کس طرح چلانا ہے, پہلے نل کھولو اس کے بعد گیزر کو چالو کرو. بند کرنا تو پہلے گیزر بند کرو, اس کے بعد پانی ٹھنڈا ہو جائے تب جا کے نل بند کرو. چھوٹا گیزر ہے اس کے لیے یہ قانون ہے. اگر اس آدمی نے اگر پہلے نل بند رکھا اور گیزر چالو کر کے پہلے گرم ہو جائے بعد میں پانی بھلے نل کھولوں گا تو گیزر پھٹے گا, اس کی جان کا بھی خطرہ ہے. تو اس بنگلے اس محل کے اندر جتنی چیزیں سجاوٹ کی ہے اس کو اس گاؤں کے آدمی آیا جو ہے اس کو سمجھانا ہے. دنیا کا معاملہ کیسے ہم کو نہیں معلوم, تو یہ رسولوں نے کتابوں کے ذریعے سے, رسولوں نے اپنے حکمت کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا کہ زندگی کیسے کاٹنی چاہیے. یہ رسولوں کا مقصد ہے. بہرحال یہ جتنی بات میں بتا رہا ہوں اس میں خاص طور پر یہ چیز ہے کہ اخلاق جو ہمارے لیے بہتر ہونے ضروری ہے. جب تک اخلاق اچھے نہیں اس وقت تک سب بیکار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بہتر تھے, اسی لیے دنیا کے لوگ آپ کی خدمت میں آتے تھے اور قبول کر لیتے تھے, دین کو قبول کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 9 یا 10 آدمی کا ڈیلیگیشن آیا. یہودی تھے سب. ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں, اس غرض سے وہاں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں سمجھائے. سمجھانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا, رات کا وقت ہو گیا تو ساتھیوں سے سب سے کہا کہ اے لوگوں, تمہارے 9 یا 10 بھائی آئی ہیں, سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر پہ کھانے کے لیے لے جاؤ اور سونے کا بندوبست بھی کر دو. یہ کسی کو بوجھ نہیں لگتا تھا. ایک ایک کر کے سب لینے لگے. تو وہ شخص جو تھا جو پریشان کرنے کی غرض سے آیا تھا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب تک آپ سے میرا دل مل نہ جائے اس وقت میں آپ کے پاس ہی رہنے چاہتا ہوں, آپ ہی کے گھر کھاؤں گا اور آپ کے گھر پر ہی سوؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, اس کو ٹھہرایا. اب گھر میں 5 آدمی کا کھانا پکانے کا حکم دیا کیونکہ 3 آدمی اور تھے وہ آنے والے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا جب اس کے سامنے پیش کیا کہ تم جلدی سے کھا لو, باقی کے جو لوگ آ رہے ہیں تو اس میں سے ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راضی کرنے کے لیے ذرا ذرا سے روٹی لے کر کھانے لگے. وہ شخص کو تو دشمنی تھی, 5 آدمی کا کھانا وہ اکیلے ہی کھا گیا. اب جب سب پورا کھانا کھا لیا, اب حضور نے فرمایا کہاں سوئے گا, تو کہا آپ کا یہ بستر, اس پر میں سوؤں گا. آپ نے فرمایا اچھا. بستر ٹھیک کر کے اس کو سلایا. رات کا وقت ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسجد نبی میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ شخص جو تھا 5 آدمی کا, ایک آدمی 5 آدمی کا کھانا کھائے تو آخر پیٹ ہے, کوئی گوڈاؤن تو ہے نہیں کہ جتنا وہ بھردار ہو, اس میں حالت پریشانی. رات کو اس کو پیٹ میں ہوئی گڑبڑ. ابھی سوچتا ہے کہ کہاں جنگل میں جاؤں گا. ابھی دشمنی تو تھی تو اس سے وہیں بستر کو اس سے خراب کیا, ناپاک کر دیا پورا, سنداس پیخانہ کر کر, اور وہاں سے وہ بھاگا جلدی سے. جلن تھی, دشمنی تھی. یہ کر کے وہ جب بھاگا ہے, آدھے راستے میں جا کر وہ اس کو یاد آیا کہ خرچ کے لیے جو سونا مہر اشرفی جو تھی, کچھ اشرفیاں بچی تھی, اس کی تھیلی جو سرانے کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ کر آیا ہے. یاد آیا تو واپس آیا. حجرے شریفہ میں اکثر ایک پردہ رہتا تھا. پردہ ہٹا کے جیسے گھر میں داخل ہوا, یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ڈول لے کر اس بستر کے اوپر ڈال کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو صاف کر رہے ہیں اور روتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ, اس سے مجھ کو نہیں پہچانا کہ میں رسول ہوں, اس لیے مجھ کو ستانے کی کوشش کی, اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا, میرے مولا تو بھی اس کو معاف کر دے. در پہ کھڑا وہ رو رہا ہے کہ جس نبی کو ستانے کی غرض سے میں یہاں پر آیا وہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے, میرے حق میں بھلائی چاہ رہا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اسے کہا اب اپنے دامن سے مجھے سمیٹ لیجئے ورنہ کہیں میں برباد ہو جاؤں گا. آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دامن سے سمیٹ لیا. کہنے کا مقصد اخلاق جو ہے یہ بہتر چیز ہے. اس میں سب سے بڑی چیز
جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب تک لوگ پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس وقت تک آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بھی کہیں گے۔ ویوہار دنیا کا چلتا ہے، اس میں تو چلتا رہے گا، مگر جب دین کی بات لے کے جب جاتے ہو تو شیطان اپنے طرف سے سامنے والے کو روکے گا کوئی بھی حالت سے کہ یہ کہیں سے اس راستے سے رک جائے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کر نہیں سکتا۔ مولانا روم کی ایک بات بیان کر دوں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شخص اپنے مکان کے پچھلے حصے میں ایک گائے کو اسے باندھ کر رکھا تھا۔ دن کو وہ اس کا دودھ نکال کر گاؤں میں بیچ کر آتا تھا، اور کچھ دودھ بچتا تھا تو وہ اپنے لیے کام کرتا تھا، استعمال میں لیتا تھا، اور جو پیسے آتے تھے اس سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اکیلا ہی تھا وہ گائے کو باندھ کے رکھتا تھا گھر کے پچھلے حصے میں، وہاں ایک دیوار تھی، دیوار کے پاس اس کو باندھ کے رکھا، دروازہ تھا، ایک دن دروازہ کھلا رہ گیا، گاؤں کا معاملہ، شیر ایک دن گھس گیا۔ روز یہ شخص کی عادت اس گائے کے پاس بیٹھ کر آدھی رات کو اٹھتا، اندھیرا رہتا، گائے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ اے گائے، میرے بغیر تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور تیرے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی نہیں،